نظم دل اشعار 9 مشکل الفاظ کے معنی قصہ دار و رسن سزائے موت کی داستان بازی طفلانہ بچوں کا کھیل التجائے ارینی مجھے اپنا جمال دکھا۔ سامعین اس لفظ کے ماخذ سے بھی آگاہ کرتا چلوں کہ سورہ اعراف کی آیت 143 میں یہ واقعہ بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خدا تعالی سے درخواست کی تھی ربی ارینی انظر الیک، اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جمال دکھا۔ جواب میں ایک درخت سے آواز آئی لن ترانی، تم مجھے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر ایک بجلی چمکی جس کی جلالت سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ ساغر لبریز بھرا ہوا جام، جادہ ملک بقا دوام کی راہ پانا، خط پیمانہ پیمائش کی حد، ابر رحمت رحمت کی بارش، مزرع کھیتی، گنجے گراں فصل کاٹنا، مایا زرخیز معدنیات یا جوہر، فرہاد فارسی رومان شیری فرہاد کا ہیرو، شیری کا عاشق، خسرو پرویز کا رقیب جو ایک نہر جوئے شیر کھودنے پر معمور کیا گیا تھا، شیری کی موت کی جھوٹی خبر پا کر تیشے سے سر مار کر مر گیا۔ ادب میں اس کی طرف بطور عاشق جانباز اکثر تلمیح کی جاتی ہے۔ کاشانہ مکان، رشک صد سجدہ 100 سجدوں کا رشک کرنا، لغزش مستانہ درویش کا لڑکھڑانا، اکسیر نہایت مفید ہدایت یا ایسا مرکب جس سے تانبے کو سونے میں تبدیل کیا جاتا ہے، دام پھندا، نخل درخت، برق بجلی، قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل، التجائے ارینی سرخی افسانہ دل، یا رب اس ساغر لبریز کی میں کیا ہوگی، جادہ ملک بقا ہے خط پیمانہ دل، ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی، یا رب جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانہ دل، حسن کا گنج گراں مایا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل، عرش کا ہے کبھی کعبے کا دھوکا اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل، اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا، دل کسی اور کا دیوانہ میں دیوانہ دل، تو سمجھتا نہیں اے زاہد ناداں اس کو، رشک صد سجدہ ہے ایک لغزش مستانہ دل، خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل، عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ تشریح: حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس نظم میں دل کی خصوصیات کو انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ میں تشریح سے پہلے اپنے سامعین سے کہنا چاہوں گا کہ ایک بار سننے کے بعد دوبارہ سنا کیجیے تاکہ آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آ سکے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ بے شک اپنی جان کی بازی لگا دینا عام لوگوں کے لیے عام بات نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی بستے ہیں جنہیں اہل دل کہا جاتا ہے، اور اہل دل کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانا بچوں کے کھیل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر اسی شعر کے دوسرے مصرے میں اقبال نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یاد نہیں جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے درخواست کی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، جس پر اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ تو میرے جلوے کی تاب نہیں لا سکتا، یوں کر کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کی جانب دیکھ، اگر تو دیکھتا رہا تو پھر میرا جلوہ بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد ایک بجلی چمکی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اقبال یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی جانب سے کہے جانے کے باوجود
اپنی جان داؤ پر لگائی اور نظارے کی خواہش کی جو صرف اہل دل ہی کر سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ دل جو معرفت کی شراب سے بھرا ہوا ہو، ایسا دل کس قدر قیمتی اور انمول ہوگا۔ یہ شراب تو انسان کے لیے بقا کی باعث ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان دل کو اپنا رہنما بنا لے تو پھر عشق کا جذبہ ہر لحاظ سے اسے امر کر دیتا ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق کی قوت کا تعلق براہ راست دل سے ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ عشق رحمت کی بارش ہے یا بجلی کی کڑک، کیونکہ ایک طرف انسان معرفت کی خوبیوں سے سرشار ہوتا ہے تو دوسری طرف اپنی ذات کو فنا کر لیتا ہے۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ ابر رحمت تو تخلیق کی علامت ہے، لیکن جب عشق نے زندگی فنا کر دی تو پھر یہی جذبہ عشق کی صورت میں نمودار ہوا اور یوں دل وجود میں آیا۔ پھر فرحاد سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو جوئے شیر لانے کے لیے پہاڑ کھودتا رہا، لیکن کبھی اپنے دل کے ویرانے پر نظر نہ ڈالی کہ جس طاقت نے تجھے منزل پر پہنچانا تھا تو نے اس پر غور ہی نہ کیا۔ پھر اگلے شعر میں اقبال اللہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کبھی یہ دل عرش کا دھوکا لگتا ہے تو کبھی کعبے کی مانند دکھائی دیتا ہے، تو ہی بتا کہ اس میں کون چھپا ہے۔ یقینی طور پر اقبال کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر دل میں اپنا گھر بنائے ہوئے ہے۔ اور چھٹے شعر میں اقبال کے عشق حقیقی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل اس ذات کے عشق میں گرفتار ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنے دل پر فدا ہوں۔ اور ساتویں شعر میں کیا ہی خوبصورت انداز اپناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پرہیزگار اس حقیقت کو کیسے سمجھے گا کہ فقیر اور درویش کا عشق حقیقی کی شراب میں مست ہو کر جھوم جانا سینکڑوں سجدوں سے بہتر ہے، کیونکہ عشق میں جلنے والے دل کی راکھ ایک ایسے مرکب کی حیثیت رکھتی ہے جسے کسی خاک پر بھی ڈالا جائے تو وہ سونا بن جائے، جس کا مطلب ہے عشق سے بھرپور دل انسان کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ اور آخری شعر میں دل کی متضاد کیفیات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یہ دل عشق کے جال میں پھنس جائے تو خود کو آزاد سمجھنے لگتا ہے، اور اگر اسے ایک پودا سمجھ لیا جائے اور اس پر بجلی گرے تو یہ راکھ ہونے کی بجائے سبز ہو جاتا ہے۔